الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد وصن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز بزرگان اسلام اور دینی بھائیوں، زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے جہاں اور بہت ساری برائیاں رائج تھیں اور جہاں بہت سارے خرافات کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، انہی برائیوں اور غلط چیزوں میں سے ایک چیز تھی شراب نوشی۔ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کی کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں وہ شراب پینے کا اہتمام نہ کرتے ہوں۔ اسی وجہ سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی شراب پینے کا رواج تھا۔ اس وقت ابھی شراب حلال تھی، ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، اتنے زیادہ عادی کہ جس قدر آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بغیر کھائے اور پیے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے پر ہر ایک کے اندر شراب پینے کی ایسی عادت اور لت پڑی ہوئی تھی کہ اس کے بغیر ان لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل کام تھا۔ شراب کے وہ لوگ انتہائی دلدادہ اور رسیہ تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو شروع ہی سے شراب کی برائی کو سمجھتے تھے۔ کچھ ایسے صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے کبھی بھی اسلام سے پہلے بھی شراب کو اپنے منہ سے نہیں لگایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے بتا دیجئے۔ اس وقت سب سے پہلی آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو یکدم حرام نہیں کیا ہے کہ پہلے حلال ہو اور ایک دم کہہ دیا ہو اب سے شراب حرام ہے، پابندی لگ گئی نہیں پی سکتے ہو، ایسا نہیں کیا ہے۔ لوگوں کی عادت چونکہ شراب پینے کی بنی ہوئی تھی، اس لیے اگر یکبارگی اللہ رب العزت حرام کر دیتے تو ہو سکتا چھوڑنے میں پریشانی آتی اور بہت سے لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے، ہو سکتا تھا ایسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، تمام لوگوں کے نبض سے اچھی طرح واقف ہے، جس طرح ایک حکیم ایک مریض کے نبض کو دیکھ کر کے اس کی طبیعت کے مطابق دواؤں کو تجویز کرتا ہے، نسخے بتاتا ہے تاکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو، اس کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو اور ہضم بھی کر لے، کھا بھی لے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ تو تمام حکیموں کا حکیم ہے،
وہ تمام لوگوں کے مزاجوں سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے انہوں نے انسانی حالات کی رعایت کرتے ہوئے بتدریج 3 مرحلے میں شراب کے حکم کو نازل فرمایا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اے پیغمبر، یہ صحابہ کرام آپ کے پاس آ کر یہ دریافت کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ شراب اور جوا کیا چیز ہے، ان کا کیا حکم ہے۔ آپ فرمائیے کہ ان دونوں کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور ان کے اندر کچھ نفع بھی ہے، ان کا فائدہ بھی ہے، لیکن نفع اور نقصان کا اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، دونوں کو اگر تولا جائے، اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوے کا نفع ان کے نقصان کے مقابلے میں کم ہے، ان کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ شراب کے اندر کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، ہر آدمی آج کل کے دور میں اچھی طرح جانتا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے عارضی طور پر انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، بدن کے اندر چستی آ جاتی ہے، نیند کا اگر غلبہ ہو رہا ہو تو نیند ختم ہو جاتی ہے، اور ایک کمزور آدمی اپنے کو توانا اور طاقتور محسوس کرتا ہے شراب پینے کے نتیجے میں، تو یہ عارضی نفع ہے، لیکن اس نفع کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ جو آدمی شراب کا عادی بن جاتا ہے تو اس کے جو اندروں کے اعضاء ہوتے ہیں، اعضاء رئیسہ، خاص طور سے عقل، یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے، انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں مضبوط، جس کی وجہ سے انسان اگر وہ شراب نہ پیتا تو بالفرض وہ 60 سال زندہ رہ سکتا تھا، لیکن شراب پینے والا آدمی 40 سال کی عمر ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان ہے اور بڑا نقصان ہے۔ یہ تو جسمانی نقصان ہے، مالی نقصان بھی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آدمی شراب کا عادی بن گیا تو اس کے پیچھے نہ جانے کتنی رقمیں خرچ کرتا ہے، گھر بار کو بیچ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ چوری جیسی بری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فیہما یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر بڑے بڑے گناہ کی باتیں ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے، جو نقصان کی چیزیں ہیں، وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت شراب کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اتاری تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ صحابہ کرام شراب پینے سے رک گئے، سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت آگے شراب کو حرام کرنے والے ہیں، اور شراب پینا ہمارے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ کرام کی دعوت کی، اور کھانا پینے سے فارغ ہونے کے بعد وہی شراب کا دور چلا۔ میں نے بتایا ابھی کہ کوئی ایسی دعوت ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی کہ جس میں دعوت ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو اور شراب کا انتظام نہ ہو۔ جس طرح آج کل کی دعوت میں کولڈ ڈرنک کو، اسپرائٹ وغیرہ کو تقریباً لازم سمجھ لیا گیا اور آخر میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طریقے پر اس زمانے میں بلکہ اس سے کہیں زیادہ دعوت کے بعد، کھانے پینے کے بعد شراب کا جام چلایا جاتا تھا اور لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دعوت کھائی، شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ اسی حالت میں، نشے کی حالت میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور نماز کے اندر قرات کی سورہ کافرون کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ اصل صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہیے کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کافروں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، مشرکوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، اے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہیے، مشرکوں سے کہیے
کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے ان چیزوں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ کرتے ہو نہ آئندہ کرو گے۔ یہی مفہوم ہے آگے کی آیات کا۔ تو یہ اصل آیت کا مفہوم اور ترجمہ ہے، جس کے اندر شرک سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، کفر سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن جب شراب پی کر کے نماز پڑھائی اور قرات کرنا شروع کی تو لفظ لا کو ختم کر کے قرات کرنی شروع کی، اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر آپ کہیے کہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وانتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے ہو انہی چیزوں کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ تو بالکل الٹا ہو گیا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، کفر سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن مفہوم بالکل الٹا ہو گیا۔ کیوں؟ نشے کی حالت میں تھے، عقل کام نہیں کر رہی تھی، یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا میں اپنی زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکال رہا ہوں، تو معاملہ خراب ہو گیا۔ بعد میں محسوس ہوا کہ بھئی ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے شراب کے سلسلے میں دوسری آیت نازل فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے ہی شراب پینے کو بند کر دینا۔ اگر تم حالت نشہ میں ہو اور تمہارے اندر نشہ کی کیفیت محسوس ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت آنا۔ کیوں؟ حادثہ پیش آ چکا تھا، یہ واقعہ پیش آ چکا تھا کہ شراب پی کر کے کہنا کچھ اور تھا لیکن کہہ دیے کچھ اور، پڑھنا کچھ اور تھا لیکن کچھ اور پڑھ دیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مرتبہ تھوڑی سی سختی کی کہ نماز کی حالت میں نماز کے وقت میں شراب مت پینا، اگر شراب پیے ہوئے ہو تو نماز کے لیے مت آنا۔ اس وقت اب اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شراب پینے سے رک گئے، لیکن چونکہ ابھی بھی قطعی طور پر حرام نہیں ہوا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے پوری پابندی نہیں لگی تھی، اس لیے پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع آیا اور دعوت کا اہتمام ہوا، اس میں بھی شراب نوشی وغیرہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شراب پی کر کے عربوں کی عادت تھی کہ شراب پینے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد، دعوت کی محفل کے بعد مجلس لگا کرتی تھی اور اس کے اندر اشعار پڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے سلسلے میں فخری اشعار کہتے تھے، اپنے اپنے قبیلے کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار پڑھے اور اس کے اندر مہاجرین کی خوب جم کر کے تعریف کی، اپنے قبیلے کی تعریف کی، جس سے انصار صحابہ کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید ہماری توہین ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک انصاری صحابی کو غصہ آیا اور اونٹ کا جبڑا پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر پھینک کر مارا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر، وہ ہڈی لگی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مارا ہے نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے، عقل کام نہیں کر رہی تھی، نشے کے اندر مدہوش تھے، اس لیے ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ اب شراب کے لیے کوئی قطعی اور حتمی حکم نازل فرمائیے کہ جو مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن ہو، یا تو مکمل پابندی، اس پر پابندی لگا دیجئے، مکمل طور پر اس پر پابندی لگا دیجئے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ کبھی مسلمان نماز کے اندر آیت کو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے درمیان لڑائی ہو جا رہی ہے، یہ شراب کی وجہ سے ہے، اس لیے اے اللہ اب ہمارے لیے شراب کا واضح حکم نازل فرما دیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شراب کے سلسلے میں تیسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا اور عبادت کرنے کے لیے گاڑی ہوئی چیزیں اور قسمت کے تیر، جوے کے تیر اور قرعے کے تیر، یہ سب کے سب
گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، لہذا پورے طور پر اس سے بچو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دیں، تم کو بغض اور عداوت کے اندر ڈال دیں، اور یہ بھی چاہتا ہے شیطان کہ تم کو نماز سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو جب شراب پینے کی وجہ سے اتنی ساری خرابیاں لازم آ رہی ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے سے تم باز آ جاتے ہو، نہیں پڑھ سکتے ہو، تو کیا ایسی چیزوں میں اب بھی ملوث رہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، اے لوگو کیا تم اب باز آ رہے ہو، اب شراب پینے سے رک رہے ہو؟ جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فوراً فرمایا، انتہینا انتہینا، اے اللہ اب ہم پورے طور پر رک گئے، اب ہم شراب پینے والے نہیں ہیں، کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے۔ تو تیسرے مرحلے میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت نازل فرمائی تھی۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مزاج کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایک بار کی حکم نازل ہونے میں ہو سکتا ہے ماننے میں دشواری پیش آئے، اس لیے دھیرے دھیرے بتدریج شراب کی قباحت کو پہلے دل ذہن کے اندر بٹھایا گیا، اور اس کے بعد نماز کے قریب آ کر کے شراب پینے سے منع کر دیا گیا۔ پھر اب حکم آیا کہ اب شراب نہیں پینا، کسی بھی وقت نہیں پینا ہے، اب کلی طور پر شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے۔ جب یہ حکم آیا، صحابہ کرام کی حالت دیکھیے، پہلے کیا حالت تھی، کیسی وہ شراب کے عادی تھے، لیکن جو ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے فوراً جو صحابی جس حالت میں تھے شراب کا حکم آنے کے بعد فوراً وہیں پر رک گئے۔ جن لوگوں کے گھر میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے اور مشکیزے کے مشکیزے گھروں کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور جن صحابہ نے شراب کو پینے کے لیے اپنے جان کو منہ کے قریب کر لیا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کی اطلاع ہوئی صحابہ کرام کو، فوراً یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ چلو منہ تک تو اٹھا لیے ہیں اور گلاس کے اندر جام کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، پی لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب کے سب نے وہیں پر شراب کو زمین پر بہا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے میں شراب کی اتنی کثرت تھی کہ جب شراب بہایا گیا تو مدینہ کی گلیاں اور نالیاں شراب کی وجہ سے بہہ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، کثرت کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس کا پانی نالے سے گزر رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا جذبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا جذبہ تھا۔ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا تھا تو کسی ذرہ برابر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ مسلمان تھے کہ جو اپنے ایمان پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کا رعب چھایا ہوا تھا، دشمن اس سے ڈرتے تھے، لیکن آج وہی مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور انہی کی اطاعت کا دم بھرنے والے ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ایک نمایاں فرق ہے۔ اب دیکھیے اپنے شہر، اپنے علاقے کا کیا حال ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچے 15، 14 اور 13 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، جس کو ہم اور آپ اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے گھر سے نکل کر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بہت تعجب ہوتا ہے جب کبھی باہر نکلنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 14 سے 15 سال ہے یا 17، 18 سال ہے، وہ باہر اسکول سے باہر جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں جو پہاڑ کا علاقہ ہے، جو جنگلی علاقہ ہے، ان علاقوں میں اسکول چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور کچھ لڑکیوں کو لے کر اس کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ والدین کو خبر نہیں ہوتی، والدین تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے تو اسکول سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طرح اپنے بچوں کی پرورش سے بے فکری کے ساتھ رہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا یہی حال رہا کہ اپنے بچوں کی تربیت سے بالکل ہم ناواقف رہے، غافل رہے، ہمارا بچہ، ہماری بچی باہر جا کر کیا کر رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو کر کے رہ جائے گی، مٹ جائے گی، اور سارا وبال مسلمانوں پر آئے گا۔ مسلمانوں کے اندر شراب نوشی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔
اتنا زیادہ کہ شاید مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان زیادہ شراب پیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں، ان کے بارے میں تحقیق کریں کہ میرا بیٹا اگر گھر سے نکل کر اسکول گیا ہے تو واقعتاً وہ اسکول ہی گیا ہے، اور اگر وہ اسکول گیا ہے تو اسکول کے اوقات میں وقت میں کسی غلط حرکت کے اندر ملوث تو نہیں ہے، وہ شراب نوشی کا عادی تو نہیں بن رہا ہے۔ شراب صرف شراب ہی نہیں، نشے کی چیز صرف شراب ہی نہیں ہے، اس نام کی بہت ساری نشے کی چیزیں بازار کے اندر دستیاب ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے جیب کے اندر اپنے پیکٹ کے اندر رکھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے، خود اپنی حفاظت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت رہنے والے جو بچے ہیں، جو اہل و عیال ہیں، ان کی بھی جہنم سے حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اب ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ بے خبری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج تم نے دن میں کیا کام کیا، کالج میں کیا پڑھا تم نے، اور کس استاد نے تمہیں کیا پڑھایا۔ ان ساری چیزوں سے بے فکر ہو کر کے ڈیوٹی سے آ کر کے کھانا پینا کھا کر کے اپنے موبائل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں یا پھر آرام کرنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ہماری اولاد بڑی ہوتی ہے تو جا کر یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان بنتی ہے اور ہماری نافرمان بن جاتی ہے، ہماری زندگی اجیرن بن کر رہ جاتی ہے۔ ہم بے چین ہوتے ہیں، پھر جا کر کے تعویذ کراتے ہیں اور دعا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، دعا کر دیجئے کہ ان کو ہماری بات ماننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ جب آپ نے خود ان کی نگرانی نہیں کی ان کی عمر میں، تو پھر آج رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی اولاد کی فکر کیجئے، خاص کر شراب جیسی جو بہت بری عادت اس وقت پھیل رہی ہے مسلمان کے نوجوان بچوں کے اندر، اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جس کو اس طرح کی حرکت کرنے والا کوئی نظر آئے اس کو روکے، اس کو ٹوکے۔ اگر خود کچھ نہیں کہہ سکتا ہے تو معاشرے کے اندر جو مؤثر افراد ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، باحیثیت لوگ ہیں، ان تک یہ بات پہنچائیں اور ان کو لے کر ساتھ جائیں کہ فلاں اڈے پر فلاں جگہ اس طرح کی بچے حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہر ایک اپنے دل کے اندر اس فکر کو لے کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اس برائی کے خاتمے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے ہمیشہ اجر و ثواب سے نوازتا رہے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شراب جیسی خراب عادت سے پورے معاشرے کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔